کہ یہ دنیا معاف نہیں کرتی، یہ دنیا جرموں کو یاد رکھتی ہے۔ وہ کریم ہے جو ہزاروں لاکھوں جرموں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، کہ ایک گناہ میرا ماں والد اور والدہ دیکھ لینا میری کوئی بڑی غلطی، ساری زندگی منہ نہیں لگاتے۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے، وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، وہ پھر بھی چھپا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی مالک سے دور بھاگتے ہیں۔ اب سنو، کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے؟ کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو، ذرا قرآن کی آیت کا ترجمہ تو سنو۔ بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں، قرآن سمجھو تو صحیح، اس کی برکت تو جانو۔ کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم بس توبہ کر لو، اچھے عمل کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو، مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے، کہیں نہیں ہوتا ایسا، یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اقبال جرم کریں، سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم۔ اللہ کی رحمت دیکھو، سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں، اللہ مجرم ہوں، مالک گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں۔ اقبال جرم کرنے والے کو، ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ، اتنا کمال کا کام ہے توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت یقین مانو، اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائے، اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ کسی طرح بندہ بخشا جائے، بس سر جھکا لے، بس معافی مانگ لے، بس رجوع کر لے، بس اچھا ہو جائے، اللہ سے دوستی کر لے، مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، بس ایک قطرہ ہی چاہیے۔ میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں، ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے۔ جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے، ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات۔ اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، مولا فضل کرے تے بخشے جاسن
میں ورگے منہ کالے، بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں، اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے ہم معاف کر دیے جائیں۔ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اعرابی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا۔ یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا۔ تو وہ مسکرا دیا، گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی، قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی کیا دیا کہ اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے۔ پھر اللہ تو کریم ہے، کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں۔ یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا، ایسا کریم مولا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا۔ دوڑتے اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چپکایا، دودھ پلانے لگی۔ بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگوں جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ یہ نہ کیا کرو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، بچہ زیادہ تنگ کرے بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نہیں مانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا، اللہ نے آنکھیں لے لی ہے، آج سنائی نہیں دے رہا کچھ۔ بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی، حرام سن لیا، اللہ نے کان دیے تھے، اسی نے سماعت واپس لے لی۔ یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، کیوں؟ بس وہ جھوٹ بول دیا، حرام بول دیا، گالی نکالی، اللہ نے زبان واپس لے لی۔ وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، مگر کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر، وہ خطاؤں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے، وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، پھر میں اسے کیوں ناراض کروں؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے گا، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم اتنا پیارا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے. اپروکسیمیٹلی 70,000 پیپل اوور دیئر. دعا ہونے لگی, بارش نہیں ہوئی, بادل بھی کوئی نہیں آیا, وہی دھوپ. آپ کلیم اللہ ہیں, آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں ہو رہی, مولا کریم کرم فرما. تو ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے, مجھے ناراض کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں؟ کہا موسیٰ تم آواز لگاؤ, اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے. کہا یا اللہ 70,000 لوگ ہیں, میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے, کہا اے لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا, تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب وہ بندہ جو تھا وہ مجمع میں ہی تھا, وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے, میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. پہلے اس نے رائٹ دیکھا, پھر اس نے بائیں دیکھا, شاید کوئی اور ہو, کوئی نہیں کھڑا ہوا. اب اس نے کیا کیا؟ سنو توبہ کس کو کہتے ہیں. توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک کنیکشن چاہیے, یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے. وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے. اس بندے نے کیا کیا سنو, کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے, میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے, مگر اے اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. بس اللہ آج بچا لے, آج ذلیل ہونے سے بچا لے. اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا. پتہ کیا ہوا؟ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا, نکلا تو کوئی نہیں, اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے. سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سنو میرے رب کا فرمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا, اب تو فرما بردار ہو گیا کہ تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. یہ ہے توبہ. کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا, کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی, بس الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے, سچی توبہ. بس اب نہیں کروں گا, یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر کا جلال, آپ کی عدالت ہے. ایک بار آپ جا رہے ہیں, ایک بندہ سامنے سے آیا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل. حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے. اس نے بوتل چھپا لی, بتاؤ کیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. تھی شراب, کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے اس میں. اب ذرا تصور کیجئے, امیجن کیجئے, ایک بندہ سامنے کھڑا ہو, حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں, وہ بندہ سامنے کھڑا ہے. یہ کتنی دیر کی بات ہے, کتنی دیر کی کانورسیشن ہے, سیکنڈز. بوتل ہاتھ میں چھپائی ہوئی ہے, کہ دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے کیا کیا, اس نے اسی وقت اللہ کو پکارا, اے اللہ آج بچا لے, اے اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے, اب شراب نہیں پیوں گا, اے اللہ آج پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا, بس آج بچا لے مالک. اس میں کتنی دیر لگی ہوگی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پروسیجر آف توبہ, ریپنٹنس. بس اس نے یہی تو کہا اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ میں. حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں, اس میں سرکہ ہے. وہ پردے ڈالنے والا ہے, وہ ستار ہے, مگر بندہ کتنا عجیب ہے. ہم رات کو گناہ کریں نا, اللہ صبح نہیں بتاتا لوگوں کو, پردہ ہوتا ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام رات کو کیا تھا, میں فلاں غلط جگہ پر گیا تھا. اب تو خود حرام دیکھتے پھر شیئر کرتے ہیں.
ہے اللہ ستاری فرما رہا ہے, ستار ہمارے پردے ڈال رہا ہے, مگر اتنی بے باکی ہو گئی, اتنی جرتیں ہو گئیں کہ حرام دیکھا ہے میں نے, اب تم بھی دیکھ لو, فلاں فلم دیکھی, فلاں گانے دیکھے, فلاں میں نے ذرا ایک فورجری کا, میں نے ایک جوئے کا طریقہ سیکھا, تم بھی سیکھو. گناہ خود بھی کرنے, لوگوں کو بھی گناہوں پہ لگانا ہے. اپنی کالر ٹیون میں میوزک ڈھونڈ کے لگاتے ہیں کہ میں سویا رہوں, مجھے کال کرو, تم گانے سنو, مجھے گناہ پہنچاؤ, تھوڑے گناہ اور چاہیے. استغفر اللہ. سوچتے نہیں, شیئر کرتے وقت, آگے بڑھاتے وقت ہم مر جائیں گے, یہ چیزیں باقی رہیں گی. وہ لوگ جو آج ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں, تھوڑے لائکس مل جائیں, تھوڑے فالوور مل جائیں, تھوڑا پاپولر ہو جاؤں, تم سوچتے نہیں دنیا والے لائک کرے اور اللہ کی بارگاہ سے تم ان لائک ہو گئے, اللہ کے رسول نے تمہیں ان لائک کر دیا تو کدھر جاؤ گے؟ وہ کام مت کرو. خدا کی قسم, ساری دنیا میں مجھے کوئی لائک نہ کرے, میرا اللہ مجھے پسند کر لے, اللہ کے حبیب مجھے پسند کر لے, مجھے بہت ہے, مجھے نہیں چاہیے, کسی کا لائک نہیں چاہیے. لوگ راضی ہو جائے, اس چکر میں لوگ اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہمیں بخشنے والا وہی ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے, لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے, مگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے. آج سچی توبہ کرنی ہے. اصل میں توبہ جو ہے نا, پہلے توبہ کی تعریف سمجھ لیں. واٹ از دا میننگ آف توبہ, ایکچوئل اس کی شرائط کیا ہے؟ 3 شرطیں ہیں. پچھلے گناہ پر نادم ہونا, شرم آنی چاہیے, گلٹ فیل کرے کہ واقعی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے. سیکنڈلی, اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. ہماری توبہ بھی بعض اوقات تو ایسی ہوتی ہے جس کی مزید توبہ کی عادت ہے. یا اللہ میری توبہ, یا اللہ توبہ ہے, اب نماز یا اللہ پڑھوں گا, کل فجر پڑھنے کا پلان نہیں ہے پھر بھی توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ حرام نہیں دیکھوں گا, کل دیکھنے کے لیے فلمیں لے کر رکھی ہوئی ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی تو اب نہ کرنے کا پکا ارادہ, گناہ چھوڑ دے. ہاں پھر اللہ پاک ہمیں بچائے شیطان, پھر اگر گناہوں کی طرف لگا دے تو پھر توبہ کرے, لیکن توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہونا چاہیے. یہ توبہ ہے. اچھا اب آتے ہیں, اتنے فضائل ہیں پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کئی ریزن علماء نے لکھے. ایک ریزن پتہ کیا ہے؟ گناہوں کی جو لذت ہے نا وہ ڈائریکٹ مل جاتی ہے, ثواب کا انعام تو ملتا نہیں ہے. انسان جو ہے نا, اس کی سائیکی کیا ہے, جو کیش ملتا ہے نا وہ لے لیتا ہے, اور جو بعد میں ملنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اب اگر دنیا کی لاجک کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول بڑھ رہا ہے, کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے, آپ چکنا مت کھائیے گا ورنہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں. پراٹھا کھانا حلال ہے نا, چیز کھانا حلال ہے نا, رک جاتے ہیں. کیوں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے زیادہ کھاؤں گا تو وین بند ہو جائے گی, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آج تمہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, تم نے حلال چھوڑ دیا. اللہ کے نبی سچے وعدے فرما رہے ہیں کہ حرام دیکھو گے تو آنکھوں میں عذاب دیا جائے گا, حرام سنو گے تو کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے, جھوٹ بولنے والے کے گل پھڑے کھینچے جائیں گے قیامت کے دن, اور اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی. سود کھانے والے کو یہ عذاب ہوگا, ماں باپ کو ستانے والے کو یہ عذاب ہوگا. یہ حدیث قرآن میں باتیں بھری پڑی ہیں, اس پر یہ یقین نہیں ہے. ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا, اللہ کے حبیب کے کہنے پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ سچے وعدے ہیں, یہ عذاب ہوں گے اگر نہیں مانو گے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری توبہ میں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, مولانا صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں, مگر بس 50-55 سال کا ہو جاؤں اس کے بعد اللہ اللہ ہی کرنا ہے. ابھی تو نوجوان ہوں, ابھی تو مزے کر لوں, پھر اس کے بعد یہ خود بھی تو 50 سال کے ہونے کے بعد ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں نا, تو میں بھی ہوں گا تو کر لوں گا, اللہ اللہ ہی کروں گا, داڑھی بھی رکھ لوں گا, امامہ بھی پہن لوں گا. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے. کوئی ہے ایسا اتنے سارے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ اس بات کی گارنٹی ہو کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے؟ ہے بھائی, کوئی ہاتھ اٹھائے؟ نہیں ہے. اچھا رمضان تو چھوڑو, عید تک زندہ رہنے کی کسی کے پاس گارنٹی ہے کوئی ایک؟ اچھا نہیں ہے, چلو عید کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی میں اور آپ مسجد سے زندہ باہر نکلیں گے, اس کی گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں ڈیلے کیوں کر رہے ہو؟
हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि हम बूढ़े होकर ही बनेंगे? देखें, दुनिया में हम एक सीक्वेंस से आए हैं, पहले मेरे दादा आए थे, फिर वालिद आए, फिर मैं आया, फिर मेरे बच्चे, फिर मेरे पोते, ऐसा ही है ना? जानने की सीक्वेंस ये नहीं है, जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस हो, दादा मौजूद होता है, पोता चला जाता है। जाने में हम सबको कुछ नहीं पता कि हमारी कब बारी आएगी। तो तौबा फौरन करनी है, गुनाह हो गया फिर तौबा करनी है। एक और शैतान का वार क्या होता है कि यार तौबा तो कर लूंगा, मगर तौबा कर ली ना तो फिर मजा नहीं रहेगा लाइफ में। यार ये जो एंजॉयमेंट है, पार्टी शार्टी है, फिल्में ड्रामे गाने बाजे और हराम चीजों में जो मजा है, ये सब खत्म हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा तो बोर हो जाएगी लाइफ। ये भी नौजवानों को शैतान एक बात सुनाता है, समझाता है। अब जरा इसका जवाब सुन लेना। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। दो दोस्त हैं और एक दोस्त है जो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन समझते हैं, सब्जी खाता है, वो गोश्त खाता ही नहीं। उसके दोस्त के यार कभी तो चिकन खा ले यार, इतनी बड़ी नेमत है, कभी तो मटन। कहता नहीं भाई, दाल में जो मजा है ना, पालक में जो मजा है, सलाद में जो मजा है, उसके अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक दिन दोस्तों ने प्लान किया, उसको पकड़ा और जबरदस्ती उसको चिकन खिला दी। चिकन खाई कर थोड़ी और खिलाओ यार, यार ये तो बड़ी कमाल की, मैं सारी जिंदगी सब्जी ही खाता रहा, हटाओ उसको, जरा मटन चखाओ। ओए होए, और बड़ी नेमत। अब उसको पता चला कि बेहतरीन खाने तो ये थे, मैं सारी जिंदगी वेजिटेरियन बना रहा। एग्जाम्पल के लिए समझाइए। अब जरा तसल्ली से समझना, जिसको असल में फिल्मों ड्रामों गानों बाजों शराब की महफिलें, जुए की महफिलें और रंगो सुरूर और जिसको हराम महफिलें कहें, उसका लुत्फ है ना, उसको लगता है मजा इसी में है। उसको पता ही नहीं कि नात खानी का लुत्फ क्या है। उसने कभी याद रसूल में आंसू बहाए ही नहीं हैं। उसको बेपर्दा और बेहया औरतों में बड़ा लुत्फ आता है। उसको ये नहीं पता कि इश्क रसूल में जब रात गुजरती है, याद नबी में रोते रोते कैसी गुजरी रात ना पूछो, तहज्जुद पढ़ने का लुत्फ क्या है, वुजू करके कैसा रिलैक्स फील करते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं तो कैसा बर्डन रिलीज होता है। प्रॉब्लम यह है कि जिसने गुनाहों वाली लाइफ गुजारी है वो समझते है मजा ही उसी में है। अरे उसमें मजा नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको रब ने बनाया है। दुनिया का दस्तूर है, मैन्युफैक्चरर्स नोज वेरी वेल, बनाने वाला बताता है कि इस चीज का फंक्शन क्या है। आप जब कोई गाड़ी खरीदते हैं, साथ एक किताब आती है, घड़ी खरीदते हैं, छोटी सी बुक आती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, कौन सा बटन क्या है। मुझे और आपको किसने बनाया है? किसने बनाया है? कौन बताएगा सुकून कहां है? अल्लाह ही बताएगा ना। अल्लाह ने बनाया, वो खालिक है। सुकून किधर है वो बताएगा, मजा किधर है वो बताएगा। उसने अपने कलाम में बता दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। चैन यही है, भागते रहो जिधर भी जाओ, लेकिन चैन से दूर रहोगे। अब मिलता क्यों नहीं है? लास्ट पॉइंट। मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी की, मैं तो आता हूं मस्जिद में दिल ही नहीं लगता, नींद आने लगती है, बयान सुनता हूं तो नींद आती है, 3 घंटे की फिल्म में आंख बंद नहीं होती है, नींद आती तो उड़ जाती है। अल्लाह अल्लाह करता हूं, कुरान पढ़ता हूं, आधा रुकू पढ़ता हूं तो आंख बंद हो जाती है। आप कहते हैं चैन इसमें है, सुकून इसमें है। मुझे तो सुकून नहीं मिलता, मैं तो मस्जिद में आता हूं तो बेकरार हो जाता हूं। हाँ, अब इसका जवाब ले जाओ, फिर बात को कंप्लीट करते हैं। 2 बातें रिवायतों का मजमून है। मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसा मछली पानी के अंदर है, और मस्जिद के बाहर ऐसा है जैसा फिश आउट ऑफ द वाटर। बाहर जाए तो बेकरार हो जाती है ना मछली पानी से, फिर पानी में जाने का दिल चाहता है। तो मोमिन की तारीफ तो ये बताई गई। हमारा हाल बुरा है, हम तो मस्जिद में आते ऐसा लगता है फिश आउट ऑफ द वाटर है। यार ऐलान तो हुआ था 1:15 बजे बयान खत्म होगा, अभी तक तो खत्म नहीं किया। हो सकता है कोई सोच रहा हो इमाम साहब 2 मिनट लेट हो जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है। बाहर जाके आधा घंटा बहस कर लेंगे, इमाम साहब ने 2 मिनट लेट क्यों आए, वो इमाम साहब की खैर नहीं। अल्लाह के घर में 2 मिनट बैठे थे तो मैं टेंशन शुरू हो गई। तो इसमें प्रॉब्लम मस्जिद का नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हमारा है। इसका मतलब देयर इज समथिंग बैड इन माय हार्ट। मुझे क्यों मस्जिद में चैन नहीं आ रहा? नबी पाक फरमा रहे चैन, और लोगों को आता है। जिसको नहीं आता वो ये ना समझे किसी को नहीं आता। यकीन करे अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पूछो कई दिल ऐसे होंगे जिनका दिल नहीं चाह रहा कहीं और जाने का। खुदा की कसम, जो इस वक्त सकीना दिल पर नाजिर हो रहा है कि कितना लुत्फ आ रहा है, कितनी रहमत महसूस हो रही है। मैं कहां बैठा हूं? मेरे रब के घर में बैठा हूं, मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। इससे अच्छी जिंदगी का मकसद क्या है? अगर अभी मौत आती है तो इससे अच्छी मौत क्या है? ये कैफियत बनती है लोगों की, जिनको सुकून आता है। तो जिसको नहीं आता वो अपना प्रॉब्लम चेक करे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय हार्ट। बिल्कुल यही मसला है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला रैब किताब है ना, कुरान में तो शक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है, मुझे क्यों नहीं मजा आता? इसका मतलब मेरे दिल में प्रॉब्लम है। अब इसको दुनियावी मिसाल से समझा देता हूं। जब आपको बुखार होता है, खाना अच्छा लगता है? नहीं, खाना भी अच्छा नहीं लगता, पीना भी अच्छा, बच्चे भी अच्छे नहीं लगते,
बंदा बोलता है यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा भाई, लेकिन खाना नहीं छोड़ते आप, क्योंकि यू नो वेरी वेल ये 5-6 दिन का मसला है, खाना तो पड़ेगा ना, थोड़े दिनों बाद बुखार खत्म होगा तो टेस्ट आना भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां समझ लो। सजदे में दिल नहीं लग रहा, नमाज में दिल नहीं लग रहा, तिलावत में दिल नहीं लग रहा, करते रहना करते रहना। जिस दिन गुनाहों की बीमारी दूर हुई तुम्हें सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, तुम्हें तिलावत का सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, हाथ उठाओगे तो आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, नबी पाक का नाम लोगे तो तुम्हारा दिल बेकरार हो जाएगा, जिक्र मदीना होगा तो तुम्हारी आंखें बहना शुरू होगी। प्रॉब्लम यह है अभी बीमार है, अभी दिल पर गुनाहों का वरक चढ़ा हुआ है, छोड़ के मत जाना मस्जिद, अल्लाह से दूर मत जाना, आज तौबा करके जाना है। मैं अपने दिल की कैफियत क्या बताऊं, जैसे जैसे रमजान जा रहा है दिल पर एक खौल तारी हो रहा है कि ये मस्जिदें फिर वीरान हो जाएंगी, फिर लोग दूर चले जाएंगे। क्या इस बार भी ऐसा करोगे? क्या इस बार भी अल्लाह से दूर हो जाओगे, उस रहमान के दर से दूर हो जाओगे? ऐसा मत करना। इस बार अपनी जिंदगी का इस रमजान को तारीखी और टर्निंग पॉइंट बना दो। इस बार अल्लाह से मैं दूर नहीं जाऊंगा, इस बार मैं जुड़ा रहूंगा। अरे मुझे बताओ तो सही, अल्लाह ने रोजे क्यों फर्ज किए? मैं बात आज शुरू से कुरान की कर रहा हूं, मैं आपको कुरान के जरिए मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं और इस बात को भी रिपीट करता जाता हूं कि कुरान पढ़ा करें, समझा करें, सब कुछ मौजूद है कुरान में। अल्लाह ने फरमाया व्हाट इज द रीजन ऑफ रोजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि पिछले लोगों पर फर्ज किए गए। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालों ताकि तुम तकवा हासिल करो। अरे ये रोजे तो तकवा देने आए थे, अल्लाह के करीब करने आए थे। अच्छा अनडेलिबरेटली या डेलिबरेटली हम अल्लाह पर कितना मजबूत भरोसा कर रहे हैं। इफ्तार से पहले कोई खाना नहीं खा रहा, छुप के कोई पानी नहीं पी रहा। क्यों नहीं पी रहा? कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। कौन देख रहा है? अरे तुम्हें इतना भरोसा अल्लाह देख रहा है। प्यास लगी है फिर भी जूस नहीं पी रहे, फ्रूट नहीं खा रहे, वुजू कर रहे हो कुल्ली अंदर नहीं डालने दे रहे, एक कतरा गले में ना चला जाए, वुजू खाने पे भी कोई नहीं देख रहा। मगर कौन देख रहा है? जब अल्लाह देख रहा है, तुम पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, क्या वो रब रमजान के बाद नहीं देखेगा कि तुम नमाज नहीं पढ़ रहे, तुम मस्जिद से दूर हो गए, तुम हराम कामों में चले गए हैं? प्लीज ये रमजान बेसिकली नेट प्रैक्टिस समझते हैं ना बच्चे, समझेंगे कि पहले नेट प्रैक्टिस होती है ताकि बड़े मुकाबले के लिए आप तैयार हो। रमजान मेरी और आपकी शैतान से फाइनल फाइट के लिए नेट प्रैक्टिस कराई गई कि 30 दिन बंद कर दिया, महीना पूरा उसे, ऐ मेरे बंदो नमाजें पढ़ लो, तिलावत कर लो, तकवा हासिल कर लो, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा मुकाबला होने वाला है। मगर लगता ऐसा है कि पहली रात ही बोल्ड हो जाते हैं, इधर चांद नजर आया, इधर मस्जिद वीरान। क्या इस बार भी ऐसा करोगे? बोलते नहीं हम, लेकिन क्या मैसेज जा रहा है? शैतान तू बंद था ना, तब हम अल्लाह के बंदे थे, अब तू आजाद हो गया, हम तेरा इस्तकबाल वेलकम करेंगे तुझे, अब तेरी रजा वाले काम करेंगे। ये अल्लाह को नाराज नहीं करती होंगी बातें, ये अंदाज, ये स्टाइल, ये मैसेज? अरे दो शैतान को जवाब कि तुझे अब जो करना है कर ले, हम अब अल्लाह के करीब हो गए, हमारा ईमान मजबूत हो गया है, अब तू नहीं बहका सकेगा हमें। मर्द हो तो लो ना चैलेंज कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद मेरी कोई नमाज कजा नहीं होगी, रमजान के बाद भी कजा नहीं होगी, हम हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे, हराम नहीं देखेंगे, हराम नहीं सुनेंगे, हराम नहीं बोलेंगे। हाँ फिर मांगेंगे अल्लाह से, अल्लाह तौबा की तो है, बचाना तूने है, हम कमजोर हैं, हमने पहले भी तौबा की, शैतान खींच लेता है, डाल देता है गुनाह में, अल्लाह तू मदद करना, हमारी कमजोर है, शैतान के वारों से तू ही बचाइयो मालिक। ये हम अल्लाह से मांगेंगे, मगर पहले दिल की गहराइयों से तौबा तो करे ना, अल्लाह के करीब होने का वादा तो करे ना।